ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک عز وجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ فقد قال الله تبارك عز وجل في موضع آخر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم۔ صدق الله العظيم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى الصوم لی وانا اجزی به وفی روایت وانا اجزا به، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم سامعین سامعات، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہوا جس کے نتیجے میں ہم رمضان المبارک جیسی بیش بہا قیمتی اللہ کی نعمت سے سرفراز ہو رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں مکمل طور پر رمضان کی رحمتیں، برکتیں، سعادتیں نصیب فرمائے اور خصوصی طور پر مغفرتوں سے ہمکنار فرمائے۔ عزیزان محترم، چونکہ رمضان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے خصوصیت کے ساتھ اسلامی اراکین میں سے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد، ایک رکن روزے کو فرض قرار دیا ہے کہ عبادت کے طور پر۔ روزے کا حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اور 84 میں اور 85 تینوں آیتوں میں جو ہے اس حکم کا اعلان فرمایا ہے۔ تو اور اس اعلان کا جو انداز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا ہے وہ بہت ہی نرالا ہے، بہت ہی عجیب ہے، انوکھا انداز ہے۔ یوں تو قرآن کو معجزہ کہا جاتا ہے اسی لیے کہ اس کے ہر آیت کا، ہر اعلان کا ایک عجیب، انوکھا، نرالا انداز ہوتا ہے۔ تو اسی میں سے ایک روزے کی فرضیت کے حکم والا انداز ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ساری امت کو، سارے ایمان والوں کو خطاب فرماتے ہوئے حکم دیا ہے کتبہ کے ذریعے سے، کتبہ کے ذریعے سے روزے کی فرضیت کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں گے نماز کا حکم ہے، آپ دیکھیں گے زکوٰۃ کا حکم ہے۔ ان احکامات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انداز اختیار کیا ہے وہ وجوبی انداز ہے، امر کا صیغہ ہے۔ لیکن روزے کی فرضیت کے واسطے امر کا صیغہ نہیں ہے، ایک انوکھا انداز ہے، تسلی والا انداز ہے کہ تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں، فرض قرار دیے گئے ہیں، تمہارے حق میں روزوں کی فرضیت کا فیصلہ لکھ دیا گیا ہے۔ اور یوں نہیں سمجھنا کہ روزوں کی فرضیت صرف تمہارے ساتھ ہی خاص ہیں، روزوں کی تکلیف اور روزوں کا مکلف صرف تمہیں ہی بنایا جا رہا ہے، نہیں، بلکہ امت محمدیہ کو، مطلب مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ تسلی بھی دیتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو روزوں کی فرضیت تمہارے حق میں آئی ہے یہ صرف تمہارے لیے ہی نہیں بلکہ من قبلکم، تم سے پہلی جو امتیں گزری ہیں، تم سے پہلی جو امتیں آئی ہیں، ان تمام امتوں پر بھی روزے کی فرضیت تھی، روزے والا عمل نافذ تھا۔
تو عزیزان محترم، یہ انوکھے انداز سے، نرالے انداز سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ہم پر روزے کے حکم کو نافذ فرمایا ہے. تو اس کا مقصد بیان فرمایا. کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر ہر عمل کو بجا لانے کی کیفیت والی صفت پیدا ہو جائے، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. اور تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ تقوی کیا چیز ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی، ہم سب کے آقا، فخر الرسول، سرور کونین، شہنشاہ بطحا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، التقوی ہا ہونا، تقوی کے رہنے کی جگہ دل ہے. تقوی ایک صفت ہے، کیفیت ہے آدمی کے اندر کی، ایک مایہ ہے جس کی پختگی کی بنا پر، جس کی مضبوطی کی بنا پر آدمی اللہ کے حکم کو بجا لانے میں بھرپور کوشش کرتا ہے اور ہر حکم کی تعمیل میں انتھک کوشش کر لیتا ہے. یہ تقوی کی مضبوطی سبب بنتی ہے. تو اسی تقوی والی صفت کو دل کے اندر پیدا کرنے کے واسطے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت پر، امت محمدیہ پر روزے کو فرض قرار دیا ہے، روزے کو فرض قرار دیا ہے. تو اب ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے اس حکم کو مکمل طور پر بجا لاوے، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں اپنانے، کوئی کوتاہی نہیں. آج کل عزیزان محترم اچھے خاصے تندرست حضرات لوگ، نوجوان لوگ بھی جو ہے ایک چھوٹے سے چھوٹے بہانے سے، چھوٹے سے چھوٹے اسباب، وجوہات بیان کرتے ہوئے، بناتے ہوئے روزے سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں. لیکن روزے سے کسی بھی صورت میں کنارہ کشی اختیار نہیں کرنا. صرف وہی لوگ، جن لوگوں کو انہی آیتوں کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی، جن لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، جیسے او علی سفرین ہے، مریضن ہے، تو ان لوگوں کو بھی اجازت فی الوقت ہے. لیکن ان کے لیے بھی کہا گیا کہ فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ من ایام اخر. فی الوقت آپ کو مجبوری ہے، فی الوقت آپ سفر کی حالت میں ہیں یا بیماری کی حالت میں ہیں، لیکن جب اللہ آپ کو صحت دے گا اس وقت جو ہے سو اس کو شمار بھی کر لینا ہے. فعدۃ من ایام اخر، دوسرے دنوں میں، تندرستی کے دنوں میں اس کی قضا بھی رکھ لینا ہے نہیں. ہاں، تو عزیزان محترم ایک بات خصوصی طور پر جو ہے وہ حدیث قدسی ہے، جس کو میں نے خطبے میں بیان پڑھا ہے. کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ الصوم لی، الصوم لی، روزہ میرے لیے ہوتا ہے. تو کیا نماز اللہ کے لیے نہیں ہے؟ زکوٰۃ اللہ کے لیے نہیں ہے؟ حج اللہ کے لیے نہیں ہے؟ ساری عبادتیں ہی اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ساری عبادتیں ہی اللہ کے لیے ہوتی ہیں. لیکن اس میں ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے، اس میں ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے، اس میں ایک دوسری حالت کا شائبہ سا رہتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے ریا، نمود، دکھلاوا. جیسے نماز پڑھتا ہے تو آدمی کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، وہ کبھی اٹھتا ہے، کبھی جھکتا ہے، کبھی بیٹھتا ہے، کبھی رکوع کرتا ہے. کیفیتیں ہوتی ہیں، ان کو دیکھ کر دوسرا اس کا غیر یہ سمجھ سکتا ہے آسانی کے ساتھ کہ بھئی یہ نماز پڑھ رہا ہے. زکوٰۃ دینے والا عمل بھی اللہ کے لیے ہی، لیکن اس کے لیے ایک کیفیت ہوتی ہے، ایک حالت ہوتی ہے. کوئی دیتا ہے، کوئی لیتا ہے، کسی کے دیتے ہوئے، کسی کے لیتے ہوئے کوئی تیسرا بھی دیکھ سکتا ہے. حج ہے تو اس کے لیے تو اعلیٰ اعلان ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن روزہ ایک مخصوص، ایک خاص ایسی عبادت ہے
کہ اس میں کوئی دوسری کیفیت نہیں ہوتی، اس میں کوئی دوسری کیفیت نہیں ہوتی، کوئی دوسری حالت نہیں ہوتی ہے۔ روزے دار کے پیشانی پر یہ بات لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے کہ بھائی یہ روزے سے ہیں، نہیں ہوتی ہے۔ تو جیسے دوسری دیگر عبادتوں کے اندر ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے جس کا شائبہ اس عبادت کے کرتے ہوئے پایا جا سکتا ہے، لیکن روزے کے اندر یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ پھر مزید اس پر ایک بات یہ بھی ہے کہ روزے کی حالت میں آدمی پیاسا ہوتا ہے، بھوکا ہوتا ہے، اپنی شہوتوں سے رکا ہوا رہتا ہے، اس کو کون سی چیز مانے ہوتی ہے؟ چاہے تو وہ پانی پی سکتا ہے، بند کمرے میں اکیلا پی لے، کون پوچھے، باہر نکل کے کہہ دے کہ بھائی میں روزے سے کر سکتا ہے، لیکن نہیں کرے گا۔ لیکن نہیں کرے گا، کیوں نہیں کرے گا؟ کہ وہ فیما بینہ و بین اللہ، وہ کیفیت کیسی کیفیت ہے؟ فیما بینہ و بین اللہ، بس میں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میں روزے کی حالت میں ہوں، کوئی دیکھے نہیں دیکھے، میں پانی پی لیا، اللہ تو دیکھے گا۔ اسی کو کہا الصوم لی، الصوم لی، ٹھیک ہے، روزہ اللہ کے لیے ہے، تو اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ نماز کے بارے میں آپ دیکھ لیجئے، اس کے مختلف ثوابات اجائر قرآن کریم کے اندر اور احادیث نبویہ میں ذکر کیے گئے ہیں، احادیث نبویہ میں ذکر کیے گئے ہیں، لیکن روزے کے ثواب کا ذکر کسی بھی حدیث میں نہیں ہے، کسی بھی حدیث میں روزے کے ثواب کا ذکر نہیں ہے۔ تو پھر کیوں روزہ رکھنے کا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا اجزی بھی، روزے کا ثواب کیا ہے؟ وہ میری مرضی، وہ میری مرضی، میں روزے رکھنے میں بندے کی جو نیت ہے، بندے کا جو خلوص ہے، خلوص کا درجہ ہے، بندے کے خلوص کا جو درجہ ہے، اس درجے کے اعتبار سے دوں گا میں، وہ کتنا للہیت میرے لیے اور کتنا خلوص کے ساتھ روزے والے فرض کو انجام دے گا، اسی درجے سے، اسی اعتبار سے اس کے ثواب کو میں متعین کروں گا اور میں خود دوں گا۔ بلکہ بعض محدثین نے یہاں تک ذکر فرمایا کہ انا اجزی کا لفظ نہیں ہے، وہ انا اجزا بھی کا لفظ ہے۔ کیا لفظ ہے وہ؟ انا اجزا بھی، مطلب اس کا کیا ہوگا کہ نماز پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، زکوٰۃ دیں گے آپ کو اجر ملے گا، صدقہ خیرات کریں گے آپ کے مصائب دور ہوں گے، لیکن روزہ رکھیں گے تو اللہ خود مل جائے گا۔ کیا ہوگا؟ اللہ خود مل جائے گا۔ اب جس کو اللہ مل گیا پھر اس کے لیے کون سا مسئلہ رہے گا، کون سی مشکل رہے گی، کون سی مشکل رہے گی؟ یہ تو اللہ ملنا کیا چیز ہے انہی کو سمجھ میں آ سکتا ہے جو ہے باب عشق سے اپنا تعلق رکھتے ہیں، جس کا تعلق باب عشق سے ہوا وہی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جس کو مل جاوے پھر اس کا کیا عالم ہوتا ہے۔ اس لیے عزیزان محترم، بالکل مختصر سے انداز میں آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روزے کو فرض فرمایا ہے، اور چند دنوں کے واسطے ایام معدودات، اور وہ چند دن کیا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ، وہ رمضان والا وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے۔ تو وہ چند دن یہی مہینے کے رمضان کے چند 30 دن ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر، جو بھی اس مہینے کو پالے ہوئے، بس اب اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے، روزے سے کترائے نہیں، روزے کو بوجھ سمجھے نہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ سکون کی حالت میں ہیں، آپ کو کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، کوئی کام، دکان والے ہیں دکان بند ہے، پیشہ والے سے کچھ بھی ہیں تو وہ اپنے پیشے کے اعتبار سے فری ہیں، تو آپ روزہ رکھو، اور جیسے ہی پیشے میں لگ جائے، دکان میں لگ جائے تو پھر روزہ چھوڑ، ایسا نہیں ہے۔ پیشے زراعت والوں کے واسطے،
दुकानदारों के वास्ते, नौकरी चाकरी वालों के वास्ते, हर एक के वास्ते बस शर्त है दो ही, एक ईमान वाला होना, दूसरे आकिल और बालिग होना बस। तो जब ये शर्तें उसके अंदर पाई जाएंगी तो अब उसके लिए लाजिम है कि रोज़ा रखें और रोज़ा रखने में किसी किस्म की कोई कोताही ना करें। बाकी तफसील के साथ दूसरे भी आपके सामने मौज़ूआत के ऊपर बहस होती रहेगी, आते रहेंगे दीगर उलमा इकराम के बयानात भी। अल्लाह हम में से हर एक को कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और ख़ुसूसी तौर पर रमज़ान की कदर करते हुए रोज़ों के एहतमाम की तौफ़ीक़ देवे। इन अरादा इल्ला लिस्लाह मस्तताअत वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह अलैहि तवक्कलतु व इलैहि उनीब। अस्सलाम।